بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مجتبیٰ فاروق اوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ سول سروسز یوٹیوب چینل۔ میرا نام مجتبیٰ فاروق اوان ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کی جو ہاؤ نو ہے، جو جان پہچان ہے، جانکاری ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ہم آپ لوگوں تک ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ جو بھی ہمارے پاس بزنس سے ریلیٹڈ، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اور ہماری سروسز سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو آپ تک پہنچائیں۔ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی سروس لینا چاہتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تاکہ آپ صحیح بندے کو ٹارگٹ کر سکیں۔ جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے ڈیفینیٹلی وہی لوگ آپ کے جو سرمایہ ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، آپ جو اپنے بزنس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سینس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یا کسی بھی صورت میں، آپ اس کو تب ہی پریزرو کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے اناڑی بندے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ یعنی کسی بھی سروس سے ریلیٹڈ جو وہ پرووائڈ کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اتنا نالج نہیں رکھتا، اور اگر نالج اس کے پاس ہے بھی تو وہ گھسا پٹا پرانا نالج ہے، وہ ہر روز اپنے آپ کو ماڈریٹ یا اپنے آپ کو ماڈرن نہیں کرتا، تو یہ بھی بہرحال کسی نہ کسی صورت آپ کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو خراب کرنے کا ہو سکتا ہے، ایک سورس ہو سکتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے صحیح بندے کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ سروسز لینی ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی ایونٹ ہے، شادی بیاہ یا کارپوریٹ کوئی ایونٹ ہے، تو جو اوپر نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر مینشن ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر ہمیں واٹس ایپ کریں اور واٹس ایپ میں جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں کہ آج ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ ویسے تو آپ کے سامنے ٹاپک آ ہی چکا ہوگا کہ کیا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے ٹاپک کی کچھ پوائنٹس آپ لوگوں تک شیئر کرنے جاؤں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلیں جناب، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہوگی جو لوگ فوڈ کا بزنس کر رہے ہیں، وہ کریانہ شاپ کا بزنس کرتے ہیں، وہ جنرل سٹور کا بزنس کرتے ہیں، وہ بیکری کا بزنس کرتے ہیں، وہ ریسٹورنٹ کا بزنس کرتے ہیں، وہ ہوٹل کا بزنس کرتے ہیں، وہ کیش ڈیلیوری کا جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں۔ ان تمام تر لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جانے والی ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بزنس کے اندر پیکیجنگ انوالو ہے، جن کا بزنس جو ہے وہ پیکیجنگ پہ چلتا ہے، لائک ان کا اپنا کوئی برانڈ ہے، لائک ان کی کوئی اس طرح کی شاپ ہے جس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر یا اپنی ایک پیکنگ کے اندر پروڈکٹ جو ہے وہ پیک کر کے دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔ یوٹیلائز دی پاور آف پروڈکٹ پیکیجنگ آج کا ٹاپک ہے جی، جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، 5-7 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھ کے، سن کے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو اپنے بزنس کو گرو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تو چلیں جناب، چلتے ہیں سیکنڈ اسکرین کی طرف۔ نمبر 1، جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جی، یہ پیکیجنگ سرو ایز اے ویژول ریپرزنٹیشن آف یور برانڈ کنویئنگ اٹس ویلیو، پرسنالٹی اینڈ اسٹوری۔ یہ اس میں جو ہم نے پہلا پوائنٹ آپ لوگوں تک شیئر کیا ہے، یہ آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو پیکیجنگ ہے، جب آپ پیکیجنگ سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے آف یور برانڈ۔ مطلب کہ جتنی آپ بل بورڈز لگاتے ہیں، جتنے آپ ہینڈ بلز بناتے ہیں، جتنے آپ جو بینرز لگاتے ہیں، یا جتنی بھی آپ اس طرح کی جو پیکیجنگ سے ہٹ کے جو برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں نا، اور ایک اچھی پیکیج کے اندر ایک آئی اٹریکٹیو ماڈل کے ساتھ، ڈیزائن کے ساتھ جب چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آپ کا میسج، آپ کی ویلیو، پرسنالٹی، برانڈ کی پرسنالٹی کیا ہے اور برانڈ کے پیچھے سٹوری کیا ہے، یہ کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، جو جناب اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ یہ ضرور کریں۔ مطلب آپ ان 4-5 بزنسز میں سے اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا بزنس ایسا ہے جس کے اندر آپ کی اپنی پیکیجنگ انوالو ہے، تو وہ آپ نے ایک پیکیجنگ کا جو ماڈل ہے بہت بہترین کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹائم پہ جو ہم بات کرتے ہیں جی،
thoughtfully design sustainable packaging showcases your commitment to environment responsibility. جی ہاں بالکل، آپ کے جو پیکیجنگ شو کیس ہوتے ہیں، لائک اگر آپ سویٹ کا کام کرتے ہیں، آپ کیکس کا کام کرتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، تو جو اس کا شو کیس ہوتا ہے، جو اس کا فرنٹ جس چیز کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے فرنٹ پہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ کا پورا برانڈ جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہو. یعنی کہ جو بندہ اس پکچر کو دیکھے نا، اس فرنٹ کو دیکھے، شو کیس کے فرنٹ کو دیکھے، تو اس کے اندر وہ پورا جتنا بھی وہ ہے آپ برانڈ ہے، اس کی ایک پوری پکچر اور اس کی ایک پوری سٹوری جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئے، اس کے اندر محسوس ہو. اس طریقے سے آپ نے اپنے برانڈ کی جو ہے برانڈ کی پیکیجنگ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کروانی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میکڈونلڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کی کوئی بھی پیک لیں تو اس کے اوپر ایم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے وہ ایم یلو کلر کا اور بیک گراؤنڈ ریڈ میں سم ٹائم ہوتا ہے، تو جب وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ کے اندر ایک پوری سٹوری ریکال کر جاتی ہے کہ یار یہ برانڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل برانڈ ہے. سو انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر آپ بیکرز کا بزنس کر رہے ہیں تو اس کو آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں. بہرحال تھرڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. ویل ڈیزائنڈ پیکیجنگ کین کریٹ اے سینس آف پریمیئر کوالٹی اینڈ ایلیویٹ دی پرسیو ویلیو آف یور فوڈ پروڈکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کا جو پیکیجنگ ڈیزائن ہے یہ بہت اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور پھر جب وہ ڈیزائن کیا گیا تو آپ نے ریپریزنٹ کیا ہے، تو یہ سینس آف پریمیئر جو ہے نا یہ مارکیٹ کے اندر بیسیکلی شو کر رہا ہوتا ہے. لائک میں آپ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فوڈ کا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، لائک بیکر اسٹارٹ کرتے ہیں، تو جو وہ اپنا پیکیجنگ بنواتے ہیں وہ اتنی ماٹھی ہوتی ہے، وہ اتنی وہ ہوتی ہے چھوٹی، یا اتنے اس کے اندر میٹیریل جو یوز ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کی لائف ہی اتنی نہیں ہوتی. تو اس سے جو امیج آتا ہے نا وہ یہ جاتا ہے کہ یار جس کوالٹی یا جس برانڈ کو آپ کھا رہے ہیں نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے، کیونکہ ان کی پیکیجنگ کے اوپر اتنا جو ہے وہ ایکسپینس نہیں کیا گیا ہے. نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس نے آپ کی سب سے زیادہ مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کے اوپر جن لوگوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے جا کے نہیں کیا، اسپینڈ نہیں کیا، اور اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، تو وہ باقی کیا کس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے. آپ اپنے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن اٹھا کے دے سکتے ہیں. کوئی بھی شاپ جو ہے جس کا آپ پیک اٹھائیں اور ایک دن کے اندر، ایک دن سے بھی پہلے جو ہے وہ نیچے سے گل سڑ جائے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے. یا ایک ایسی پیکیجنگ ہو مٹھائی کے لیے جس کے نیچے آپ کو ایک پلاسٹک کا شاپر رکھ کے پیک کرنا پڑے، تو وہاں سے بھی آپ اس چیز کو اندازہ لگا سکیں گے. تو یہ بالکل بھی نہ کیجیے گا. اگر آپ نے اپنے برانڈ کو سسٹین کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے برانڈ کو بڑھانا ہے، اگر آپ نے اپنے بزنس کو آگے لے کے چلنا ہے، یہی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں، جب ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے اپنا بزنس برانڈ کروانے کے لیے، تو ہم ان کے ساتھ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہی سارے ہمارے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم ان کا بزنس ڈیزائن کر کے اور ان کو برانڈنگ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب آتا ہے یونیک پیکیجنگ سیٹ یور برانڈ اپارٹ فرام کمپیٹیٹرز اینڈ ہیلپس کسٹمرز ریمبر اینڈ ریکگنائز یور پروڈکٹ. یہ جو آپ کا پیکیجنگ سٹائل ہے نا، یہ آپ کو یونیک بناتا ہے فرام ادر آل کمپیٹیٹرز ان دی مارکیٹ. جو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو یونیک بناتا ہے، اور جب آپ کی یونیکنیس ہوتی ہے، آپ کا ڈیزائن اتنا زیادہ یونیک ہوتا ہے، تو یہ ہیلپس کسٹمر ریمبر اینڈ ریکگنائز یور پروڈکٹ اینڈ ریکگنائز یور کمپنی یور برانڈ. مطلب کہ جب آپ بالکل یونیک طریقے سے چیز کو ڈیزائن کریں گے نا، تو وہاں پہ ایک چیز 100% آئے گی کہ آپ کا جو برانڈ ہوتا ہے نا، بیسیکلی برانڈ کی تھوڑی سی سائیکی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. برانڈ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بکنے والی تمام تر چیزوں میں اگر اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے نا، تو وہ ایک الگ سے سیپریٹ سے اپنی آئیڈینٹی شو کرے. سو دس از کالڈ برانڈ. تو جو آپ کی پیکیجنگ ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی یہی ہوتی ہے. آپ اگر اپنے پیکیجنگ کے اوپر کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی گھروں میں پڑے ہوئے جو آپ کی پیکیجنگ جائے گی، وہ آپ کی مارکیٹنگ غلط امپیکٹ کے ساتھ، بیڈ امپیکٹ کے ساتھ لے کے جائیں گی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس کے اندر آ جائیں گی. پراپر پیکیجنگ پروٹیکٹ your food products, ensuring their
فریشنیس, کوالٹی اینڈ انٹیگریٹی. تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو آپ اپنی پیکیجنگ ڈیزائن کروا رہے ہوتے ہیں یا جو پیکیجنگ بنوا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک چیز آپ کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہوتی ہے کہ یار میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ بلکہ بات کی ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کو ایک تو وہ پروٹیکٹ کرے, اس کی جو ہے وہ پروٹیکشن میں فٹ آ رہی ہو. یہ نہ ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ جو آپ پیکیجنگ دے رہے ہیں, جس پروڈکٹ کے لیے دے رہے ہیں, اس کے اندر وہ کوئی اس طرح کے چیزیں انوالو کر رہی ہے کہ جس سے ہیلتھ کو جو ہے وہ ایشوز ہو سکتے ہیں. اس طرح کی تمام تر میڈیکل چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے اپنے پیکیجنگ کو پیک کروانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انشورنگ دیئر فریشنیسز ہے کہ جو چیز آپ پیک کر کے دے رہے ہیں تو ایک ٹائم لیمٹ کے لیے وہ جو ہے وہ فریش رہے چیز, کوالٹی اس کی مینٹین رہے, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی جو ہے وہ چینج نہ آئے. تو یہ دس از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جب اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کہ جب آپ پیکیجنگ ڈیزائن کروا رہے ہوں, بنوا رہے ہوں, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر مائنڈ کے اندر رکھنی ہوتی ہیں. نیکسٹ کیا ہے, پیکیجنگ دیٹ is easy to open, store and use, enhance their overall customer experience. دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ یہ برانڈ از آل اباؤٹ آن کسٹمر ایکسپیرینس, کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کا ایکسپیرینس آپ کے پروڈکٹ کی پیکیجنگ کے ساتھ کیسے رہتا ہے, آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ کیسے رہتا ہے, آپ کی پیکیجنگ کے ساتھ کیسے رہتا ہے. تو پروڈکٹ کے اوپر کیسے ایکسپیرینس ہوگا, کوالٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے, اس کے اوپر ایک سیپریٹ جو ہے وہ آج کے ٹاسک کے اوپر میں جو ہے بنا دوں گا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے. لیکن یہ پیکیجنگ دیٹ از ایزی ٹو اوپن, اسٹور اینڈ ٹو انہینس دی اوور آل کسٹمر ایکسپیرینس. جو کسٹمر ہے اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ انہینس کرنے کے لیے, اسٹور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ضرور اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب اس کو کوئی بندہ اوپن کرنے لگے تو وہ اتنا ایزی ٹو اوپن ہو کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو کہ وہ اس کی سائڈ ہی کو جو ہے وہ میئر کرتا رہے کہ یہ کہاں سے اوپن ہوگا. وہ اسٹور کرنا چاہے تو اس کے اندر تاکہ اس کو پرابلم نہ آئے. اسی طرح اگر وہ مزید کوئی جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کسٹمرز کے, ان کو مائنڈ کے اندر رکھ کے آپ نے اپنی پیکیجنگ کو ڈیزائن کروانا ہے. اس کے بعد یہ انٹیگریٹنگ پیکیجنگ ڈیزائن پکس کسٹمرز کیوریوسٹی اینڈ انکریج دیم ٹو ایکسپلور یور فوڈ آفرنگ. یعنی آپ اس طریقے سے کریں نا کہ جو آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, جو آپ کا ایک برانڈ لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو ون ٹائم نہیں, جب دوبارہ ایک دفعہ وہ آپ کا برانڈ لے لیں اور وہ سب سے پہلے تو اتنے زیادہ ان کے اوپر افیکٹ آئے آپ کی پیکیجنگ کا کہ یار واٹ اے ونڈرفل پیکیجنگ. اگر پیکیجنگ اتنی اچھی ہے تو اندر پروڈکٹ کتنی اچھی ہوگی. یہ ایک بیسیکلی وہ جو کسٹمر سائیکی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یار آپ کی اپنی پیکیجنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے, لیکن پیکیجنگ کے بعد جو اندر آپ کی پروڈکٹ ہے وہ اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے. تو جب یہ دونوں ایکسپیرینسز جڑتے ہیں نا تو پھر جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو پیسے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار چیز ہمیں یہاں سے جو ہے وہ بیٹر مل رہی ہے, سو اٹس اوکے, ہمیں جو کچھ بھی پے کرنا ہے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہاں سے جو چیز بھی جو ملے گی وہ بڑی اچھی ہوگی, بہترین ہوگی. اس کے بعد آئی کیچنگ پیکیجنگ ڈیزائن کیپچر دی اٹینشن آف پوٹینشیل کسٹمر ان کراؤڈیڈ مارکیٹ پلیس. لائک آپ کسی اس طرح کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایکسپو ہو رہا ہے, جو فوڈ ایکسپو ہو رہا ہے, آپ اس کے اندر جا کے اپنی پیکیجنگ کو رکھتے ہیں لوگوں اور بھی بہت سارے برانڈس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی پیکیجنگ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہی, لوگوں پوٹینشیل کسٹمر کو اٹینشن نہیں دلوا پا رہی, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی پیکیجنگ کے اندر بہت بڑا کوئی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو آئی کیچ نہیں کر رہے. سو آپ نے اپنی جو پیکیجنگ ڈیزائن کرنی ہے وہ آئی کیچنگ پیک ڈیزائن کرنا ہے, اور یہ کوشش کرنی ہے, میک شور کرنا ہے, چونکہ یہ ون ٹائم آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہوگی. اس کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں نا تو یہ ایک لائف ٹائم کے لیے چلنا ہوتا ہے, ایک برانڈ چلنا ہوتا ہے. اگر آپ ایک سٹی میں ہیں, سٹی سے آپ نے دوسری سٹی جانا ہے تو بھی وہی برانڈنگ ہوگی, دوسرے سے تیسرے میں جانا ہے تو بھی وہی, تو چیز ایک ہی آپ کی پوری دنیا کے اندر چلے گی جہاں جہاں آپ اپنی برانچز کو اوپن کریں گے ایز اے برانڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جو کام ہے نا ڈیفینیٹلی کچھ ایڈریسز کے اندر چینجز آتی ہیں, مائنر سی چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں, وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں کہ اگر آپ اپنے پروڈکٹ کی, یعنی آپ کا بزنس ایسا ہے جس میں آپ کی پروڈکٹ پیکیجنگ میں جانی ہے, تو آپ نے پیکیجنگ کے اوپر آپ نے اسپینڈ کر لینا ہے, بیکاز یہ ایک ٹول آف مارکیٹنگ ہے, یعنی کہ مارکیٹنگ ٹول ہے.
جس گھر میں بھی جائے گی، جس جگہ پہ بھی جائے گی، جس ہوٹل میں جائے گی، جس ریسٹورنٹ میں جائے گی، جس آفس میں جائے گی، جس شاپ پہ جائے گی، وہاں پہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوگی. سو یہ آپ کا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا بینیفٹ نہیں ہوتا. پیکیجنگ کے اوپر آپ تھوڑا سا زیادہ اسپینڈ کر لیں، یہ آپ کی ہی مارکیٹنگ کا ایک جو ہے وہ فیکٹر رہتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ پیغام کے ساتھ. اللہ حافظ.